بات کریں گے دعا کے حوالے سے. بولی کس حوالے سے؟ دعا کے حوالے سے. دعا یہ یوں سمجھیں کہ ایک بندہ نے عابد کا اور معبود کا، اللہ رب العالمین کا اپنے بندے کے ساتھ ایک خاص تعلق بنتا ہے. کس بندے کے ساتھ؟ جو بندہ رجوع اللہ کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے رو رو کے گڑ گڑا گڑا کے دعا مانگتا رہتا ہے. دعا کرنے والا اپنی مرادیں پاتا ہے، دعا کرنے والا اللہ رب العالمین کا قرب پاتا ہے، دعا کرنے والا اللہ رب العالمین کا دوست اور محبوب بن جایا کرتا ہے. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول ہے، ان سے مروی حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک میرے کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے. دعا کیا ہے جی؟ عین عبادت ہے. دعا ہم کرتے ہیں، دعا بھی کیا ہوتی ہے؟ عبادت. جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج زکوٰۃ عبادت ہے، دعا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور آگے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کریمہ تلاوت فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا مانگو، میں کیا کروں گا؟ تمہاری دعا قبول کروں گا. اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمایا وہ لوگ جو میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، میں وہ ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے. اس طرح ایک اور حدیث پاک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے. بولیے کیا ہے بھلا؟ دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے. اچھا استاد مکرم یہ بتا دیں کہ دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کس وقت میں دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے؟ بڑا خوبصورت سوال کیا کہ دعا کی مقبولیت اور قبولیت کا وقت کیا ہے. دعا اللہ رب العالمین ہر وقت قبول فرماتا ہے، جس وقت بھی مانگی جائے، رات کو یا دن کو، غمی میں یا خوشی میں، جس حال میں، جس پیر میں، جس گھڑی میں اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. اس پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ شاہد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں کیا ہوں؟ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے. اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاف میں الدعاء لا یرد بین الاذان والاقامت، ترمذی شریف کے حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. اس طرح ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی اذان ہو جائے اور اذان اور اقامت کے درمیان جو ہمیں ٹائم ملے، وقفہ ملے، اس میں کیا کرنی چاہیے؟ دعا. دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. سعودی محترم ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ جی بالکل. اللہ رب العالمین بے حد و بے حساب رحمت فرمانے والا، بخشش فرمانے والا ہے. جو جتنا مرضی گناہ گار ہو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک وہ فرماتے ہیں میں نے کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سنا، اور یہ حدیث قدسی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم تو جب تک مجھ سے امید رکھے گا اور دعا مانگتا رہے گا میں تجھے عطا کرتا رہوں گا اور مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں. اور فرمایا اے میرے بندے، اے ابن آدم جب تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں اور تو پھر بھی مجھ سے استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں اے میرے بندے تو اس حال میں میرے ساتھ ملاقات کرے کہ تو کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور تیرے گناہ زمین کے برابر بھی ہو جائیں میں پھر بھی تیری بخشش و مغفرت زمین کے برابر کر دوں گا. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا انسان کی گناہ بخواہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، سمندر کے قطرات کے برابر ہوں، آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، یا اتنے گناہ ہوں جس سے زمین و آسمان کا درمیان کا خلا بھر جائے پھر بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ اس کے تمام تر گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. اچھا استاد مکرم چونکہ دعا کا موضوع چل رہا ہے تو اکثر
لوگ فرض نماز کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کوئی دعا کا ثبوت بتا دیں۔ جی آپ نے یہ بھی بڑا خوبصورت سوال کیا کہ کیا دعا کا کوئی ثبوت ہے فرض نماز کے بعد؟ جی بالکل ہے، حدیث پاک میں اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، دعا مانگنا فرض کے بعد یہ کیا ہے؟ سنت کریم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں نقل کر کے فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے۔ میرے وہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ ای دعائی اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوف اللیل الاخر، رات کے آخری پہر میں کی جانے والی دعا زیادہ سنی جاتی ہے۔ پھر فرمایا ودبر الصلاۃ المکتوبات، اور فرض نمازوں کے بعد، بولی کیا فرمایا؟ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک دن حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ تھام کے فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی بڑی سعادت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب ہیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت معاذ کو فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت معاذ بن جبل ہوئے، تو یہ ان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی بی ابی انت و امی و انا احبک، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد دعا کبھی نہ چھوڑنا، یوں دعا کرنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے الہ العالمین میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر کرنے میں، اور تیری بہترین طریقے سے عبادت کرنے میں۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ استاد مکرم آپ نے قرآن و حدیث سے دعا کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔